اسلام کا ساتواں مقدس ترین شہر، تاریخی مقبوضات اور قدیم کتب خانے، صحرائے صحرا میں واقع موریتانیہ کی ایک نادر جھلک آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ اس کو آخر تک دیکھیے گا اور پھر اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجیے گا۔ تقریباً مکمل طور پر صحرائے صحرا میں واقع موریتانیہ صدیوں پرانے شہروں، صحرائی نخلستانوں اور ایک ایسے وسیع ساحلی منظر کا گھر ہے جسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور تقریباً 90% زمین کے صحرائے صحرا میں واقع ہونے کے باعث موریتانیہ دنیا کے کم آبادی والے اور کم دیکھے جانے ممالک میں شمار ہوتا ہے، اور تقریباً مکمل طور پر صحرائے صحرا میں واقع موریتانیہ صدیوں پرانے شہروں، صحرائی نخلستانوں اور ایک ایسے وسیع ساحلی منظر کا گھر ہے جسے خلا سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس دور میں جب دنیا کے دور دراز علاقوں کی سیر کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو گیا ہے، بلند ترین پہاڑوں سے لے کر سب سے دور افتادہ جزیروں تک، پھر بھی کچھ پورے کے پورے ممالک ایسے ہیں جہاں بہت کم مسافر پہنچتے ہیں۔ ان میں سے ایک موریتانیہ ہے۔ اپنی تقریباً 90% زمین کے صحرائے صحرا میں واقع ہونے کے باعث موریتانیہ دنیا کے کم ترین آبادی والے اور کم دیکھے جانے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ سیاحتی سہولیات کی کمی اور سیکورٹی سے متعلق خدشات کی وجہ سے ہر سال اس ریت سے ڈھکے اور دھوپ سے جھلسے ہوئے ملک میں 10,000 سے بھی کم بین الاقوامی مسافر آتے ہیں، جبکہ پڑوسی ممالک الجزائر اور سینیگال میں آنے والے سیاحوں کی تعداد کئی ملین ہوتی ہے۔ تاہم موریتانیہ دنیا کے 2011 کے بعد کوئی دہشت گرد حملہ نہیں ہوا، اور گلوبل ٹیررزم انڈیکس کے مطابق یہ ملک یورپ کے بیشتر ممالک کے مقابلے میں دہشت گردی سے کم مسافر ہے۔ کشتیوں کا سمندر۔ صحرائے صحرا سے سرحد عبور کرنے کے بعد موریتانیہ، جو ملک کا دوسرا بڑا شہر اور اس کے سب سے اہم ماہی گیری کی بندرگاہ ہے، کینزی کرنٹ کی بدولت، جو موریتانیہ کے شمالی ساحلی کے ساتھ گہرے اور غذائیت سے بھرپور پانی کو سطح کے قریب لاتی ہے۔ یہاں سنڈیلینیا مچھلی، میرکرین سیبر مچھلی اور آکٹوپس کی بڑی تعداد پانی میں پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہزاروں ماہی گیروں کی کشتیاں بندرگاہ پر لگر انداز رہتی ہیں اور جال ڈالنے کے لیے موزوں حالات کا انتظار کرتی ہیں۔ کشتیوں کی یہ تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اسے خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ صحرائے صحرا سے ابھرتا ہوا دارالحکومت۔ نوا ڈیبو سے 7 گھنٹے کی بس کی سفر کے بعد جب نواکوش میں ایک چھوٹی سیاہ کار شخص نے موریتانیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس آدمی سفر کا کرایہ لینے سے بھی انکار کرتے ہیں اور پھر وضاحت کی کہ میں ٹیکسی ڈرائیور نہیں ہوں، میں صرف اس لیے آپ کو بٹھایا کیونکہ آپ غیر ملکی ہیں۔ موریتانیہ کی تقریباً 50 لاکھ آبادی میں سے لگ بھگ 1/4 اس کے ساحلی دارالحکومت نواکشوط میں رہتی ہے۔ متحرک، پرہجوم اور زندگی سے بھرپور نواکشوط پہلی نظر میں افریقی دارالحکومت جیسا لگا، لیکن جب اہم فرق کے ساتھ یہ شہر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جادوئی انداز میں صحرائے صحرا سے ابھرا ہوا ہے، اور شہر کے مرکزی حصے سے باہر جہاں جدید سرکاری عمارتیں اور مساجد پکی سڑکوں کے کنارے موجود ہیں، زیادہ تر گلیاں اب بھی ریت سے ڈھکی ہوئی ہیں، جس میں 16 لاکھ آبادی والا یہ دارالحکومت ایک بہت بڑے مہمان نواز گاؤں کا سا احساس دیتا ہے۔ اونٹوں کی ثقافت۔ نواکشوط کے جدید شہری علاقے سے مشرق کی جانب تقریباً 30 منٹ کی ٹیکسی کی مسافت کے بعد ایک روایتی رخ سامنے آتا ہے۔ موریتانیہ میں تقریباً 20 لاکھ اونٹ ہیں، اور مقامی لوگ طویل عرصے سے گوشت اور دودھ کی پیداوار سے لے کر آمد و رفت تک مختلف کاموں کے لیے ان پر انحصار کرتے ہیں، اور موریتانیہ کی فوج کے اہلکار دور دراز صحرائی علاقوں میں سرحدی نگرانی کے لیے آج بھی اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں۔ اور بیلا کا اونٹ بازار افریقہ کا دوسرا بڑا اونٹ بازار ہے، اور نواکشوط ایک مقبول ایک روزہ سیاحتی مقام بھی ہے۔ یہاں سینکڑوں اونٹ نمائش کے لیے پیش کیے جاتے ہیں اور ممکنہ خریداروں کو دکھائے جاتے ہیں، جبکہ خریدار ایک اونٹ کے لیے $1,000 سے بھی زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں۔ بس اور کیمپنگ پر مبنی ایک طویل سفر۔ 1970 کی دہائی سے موریتانیہ کے انتہائی مشرقی دور دراز علاقوں کو دارالحکومت نواکشوط سے بتدریج جوڑا جانے لگا ہے، اور جب روٹ امید کی سڑک کی تعمیر ہوئی 1980 کی دہائی کے آغاز تک یہ سڑک صحرا کے اندر تقریباً 1100 کلومیٹر دور واقع شہر نیما تک
پہنچ جا چکی ہے۔ آج یہ ملک کے مشرق سے مغرب جانے والی اہم شاہراہ ہے، لیکن پھر بھی نواکوش سے نیما پہنچنے میں ایک دن سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ نیما تاریخی قافلہ بردار شہر ولاتا کا داخلی دروازہ ہے، جو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کے اس مقام کا حصہ ہے، جس میں موریتانیہ کے 4 دیگر قدیم شہر بھی شامل ہیں۔ صحرا کا ایک دلکش اور دور افتادہ شہر صحرائی علاقوں سے گزرتے ہوئے نواکش سے روانہ تقریباً 51 آورز کے بعد بالآخر ولاتا پہنچ جاتا ہے۔ وہاں ایک زمانے میں مالی اور نمکودوں جانے والی سیاح بڑی تعداد میں شہر کا رخ کرتے تھے، لیکن چونکہ اب سرحد پار گزرنا خطرناک ہو گیا ہے، اس لیے ہر سال 30 سے بھی کم بین الاقوامی مسافر ولاتا آتے ہیں۔ ولاتا ملک کے سب سے نمایاں مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کی تاریخی اہمیت ہو یا اس کا دور افتادہ محل وقوع، یہ قصبہ اپنی سرخ مٹی سے بنی عمارتوں کے لیے مشہور ہے، جنہیں مقامی خواتین کے بنائے ہوئے خوبصورت جیومیٹرائی نقش و نگار سے سجایا جاتا ہے۔ قدیم مخطوطات۔ ولاتا میں صحرائی پار تجارتی قافلوں کے دور کے قدیم مخطوطات محفوظ رہے، لیکن یہ کسی ادارے یا باقاعدہ کتب خانے کی وجہ سے نہیں۔ ان مخطوطات یا تحریروں کو خاندانوں نے نسل در نسل اپنے گھروں سے چھپا کر اور محفوظ رکھ کر بچائے رکھا۔ آج بھی اس سے خاندان کی ان دستاویزات کو اپنے پاس سنبھالے ہوئے ہیں۔ صدیوں پرانا صحرائی شہر ولاتا کی طرح شنقیط بھی یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور افریقہ کے تاریخی قافلہ بردار شہروں میں سے ایک ہے۔ اسلام کا ایک اہم مرکز۔ شنقیط کی قدیم مسجد کا مینار دنیا میں مسلسل استعمال ہونے والے قدیم ترین اسلامی میناروں میں سے دوسرا قدیم ترین مینار سمجھا جاتا ہے۔ کتب خانے۔ شنقیط میں کئی ایسے کتب خانے موجود ہیں جہاں فلکیات، جیومیٹری، طب، شاعری اور اسلامی قانون سے متعلق قدیم مخطوطات اور کتابیں محفوظ ہیں۔ صحرائی نخلستان۔ اتنا طویل سفر کے بعد موریتانیہ چھوڑنے سے پہلے نخلستان آرام کرنے کے لیے کھجوریں کھانے کا بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کھجور کے درختوں کے گھنے جھنڈوں کے لیے مشہور یہ نخلستان بعض اوقات گہری وادیوں کے اندر واقع ہوتے ہیں، جہاں وہ سورج کے تیز شعاؤں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسا ہی نخلستان ترجیت ہے، جو علاقائی دارالحکومت اتار سے 45 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے اور کئی لحاظ سے ترجیت صحارا میں زندگی کے خوبصورت اور ثابت قدمی کی علامت ہے اور وسیع تر معنوں میں موریتانیہ کی بھی نمائندگی کرتا ہے۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.